ایک کسان نے جیل میں اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ اس سال ہم مونگ پھلی کی فصل کاشت نہیں کر سکتے کیونکہ جس کی مدد سے ہم زمین کی تیاری کرتے تھے وہ بیل مر گیا ہے اور میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ میں زمین کی کھدائی کر سکوں۔ بیٹے نے جب اپنے باپ کا پیغام پڑھا تو اسے افسوس ہوا اور اس نے جوابی پیغام بھیجا کہ ابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سال ہم ضرور مونگ پھلی کی فصل کاشت کریں گے کیونکہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو میں جیل سے فرار ہونے والا ہوں۔ کسان کے بیٹے نے وہ خط خفیہ طور پر ایک ملاقاتی کے ہاتھ بھیجا تو سپاہی کو شک ہوا۔ سپاہی نے ملاقاتی سے وہ خط چھین لیا، اس کو پڑھا تو حیران ہوا، پھر وہ خط تھانے دار کے حوالے کیا۔ تھانے دار نے خط پڑھتے ہی جیل کی سیکورٹی بڑھا دی اور 30 تاریخ کے دن اس نے قید خانے کے ارد گرد 200 اہلکاروں کو تعینات کر دیا اور پھر اس کے بعد کسان کے بیٹے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیل سے فرار ہو کر دکھاؤ۔ کسان کے بیٹے نے چیلنج قبول کیا اور پھر اس کے بعد چودھری اشرف نے احمد علی کو صرف اس لیے قید کروایا کہ اس نے چودھری اشرف کے ہاں مزدوری کرنے سے انکار کیا تھا۔ چودھری اشرف کو اس بات کا غصہ تھا کہ ایک معمولی سے کسان کا بیٹا ہو کر اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے مجھے انکار کیا۔ اس کے بعد احمد علی کو پھنسانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کسی طرح اس کے گھر کے چھت پر غیر لائسنس شدہ اسلحہ رکھوا دیا اور پھر اس کے بعد جب پولیس نے چھاپا مارا تو گھر کے چھت پر اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس احمد علی کو پکڑ کر لے گئی تو اس کا باپ بہت پریشان ہوا۔ بوڑھا کسان تھانے دار کی منتیں کرتا رہا کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، لیکن اس نے کسان کی ایک بھی نہ سنی۔ احمد علی کو 7 ماہ کی قید ہو چکی تھی۔ جب 2 ماہ گزر چکے تھے تب بوڑھے کسان نے ماسٹر جی کے ہاتھوں احمد علی کے نام ایک خط لکھوایا۔ کسان نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ تو میرا بازو تھا، میری طاقت بڑھاپے میں میرا سہارا تھا، مجھ میں تو اب اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ تم سے ملاقات کے لیے آ سکوں۔ میں یہ خط تمہارے دوست کے ہاتھوں تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں یہ بتانا تھا کہ اس سال ہم مونگ پھلی کی فصل کاشت نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارا بیل مر گیا ہے اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں زمین کی کھدائی کر سکوں۔ کاش تم میرے ساتھ ہوتے تو میری یہ پریشانی کم ہو جاتی، لیکن افسوس کہ تم جیل میں ہو اور تمہارا باپ اکیلا ہے۔ احمد علی نے جب اپنے باپ کا یہ پیغام دیکھا تو اس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد اس نے جوابی خط تحریر کیا کہ بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم انشاءاللہ مونگ پھلی کی فصل ضرور کاشت کریں گے کیونکہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو میں جیل سے فرار ہونے والا ہوں۔ احمد علی کا دوست وہ خط لے کر واپس جانے لگا تو سپاہی کو شک ہوا۔ اس نے احمد علی کے دوست کے ہاتھ سے وہ خط چھین لیا، پہلے خط خود پڑھا پھر اس کے بعد تھانے دار کے حوالے کیا۔ تھانے دار نے جب یہ خط پڑھا تو حیران ہوا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ آج کل کے نوجوان مجرم ہمیں اتنا تو فارغ سمجھتے ہیں کہ اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود وہ جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تھانے دار نے جیل کی سیکورٹی بڑھا دی اور 30 تاریخ کو اس نے اپنے تھانے میں مزید 70 اہلکار بلوا لیے جنہوں نے قید خانے کے ارد گرد پہرا بڑھا دیا۔ تھانے دار احمد علی کے پاس ہے اور کہا کہ آپ تو جیل سے فرار ہو کر دکھا۔ احمد علی نے تھانے دار کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک اور خط تحریر کیا۔ اس دفعہ جب ملاقاتی احمد علی کے پاس آیا تو اس نے اپنے دوست کو وہ خط دیا۔ تھانے دار نے وہ خط بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کو پڑھا تو حیران ہوا کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ بابا اس دفعہ مونگ پھلی کی کاشت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ ہماری زمین کے اندر خطرناک ہتھیار دفن ہے جو کہ لائسنس کے بغیر ہے۔ اگر پولیس والوں کے ہاتھ وہ ہتھیار آ گیا تو پھر اس کو میرے خلاف پکے ثبوت مل جائیں گے اور میری قید میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تھانے دار نے جب یہ پڑھا تو اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور وہ کسان کی زمین کی طرف روانہ ہوا۔ 2 ایکڑ زمین کو انہوں نے کھودنا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 70 سے 80 لوگ کھدائی میں مصروف رہے کہ کسی طرح وہ ہتھیار مل جائے، مگر کئی گھنٹے کھدائی کرنے کے باوجود انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ انہیں بہت غصہ آیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تھانے دار سیدھا احمد علی کے پاس آیا اور غصے بھرے لہجے میں کہا کہ ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ جب کھیت میں کسی قسم کا ہتھیار موجود نہیں تھا تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا فائدہ؟ احمد علی نے تھانے دار کو کوئی جواب نہ دیا۔ تھانے دار کے جانے کے بعد احمد علی نے اپنے باپ کے نام تیسرا خط لکھا اور کہا کہ ابا جان مانتا ہوں کہ میں جیل میں ہوں لیکن قید میں ہونے کے باوجود میں آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زمین کی اچھی طرح کھدائی ہو چکی ہے لہٰذا آپ مونگ پھلی کی فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ 7 ماہ بعد جب احمد علی قید سے رہا ہو کر آیا تو مونگ پھلی کی فصل تو تیار تھی لیکن افسوس کی بات اس کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ باپ کی جدائی احمد علی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ تو خوش تھا کہ وہ اب اپنے باپ سے ملے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جیل سے آزاد ہونے کے پہلے دن ہی اس کا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ احمد علی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے مگر مشکل کی اس گھڑی میں اس کی بیوی رخسانہ نے اس کا ساتھ دیا۔ رخسانہ احمد علی کے چچا کی بیٹی تھی اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ احمد علی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا جبکہ ایک کسان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا
اور کہا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ سخت گرمی میں احمد علی گھر کی طرف بھاگا، دیکھا تو اس کی بیوی چارپائی پر دراز پڑی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، جلدی سے اپنے بیوی کو ہسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ابھی باپ کو بچھڑے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی محبوب بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایک ایسی بیوی جس کی نیک نامی پورے دیہات میں مشہور تھی، جو محلے کے بچوں کو مفت تعلیم دیا کرتی تھی۔ احمد علی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ تنہا رہ چکا تھا جبکہ اس کی بچی ابھی بہت چھوٹی تھی۔ بیوی کی تدفین جاری تھی کہ کسی نے بتایا کہ بچی کو سخت بخار ہے۔ وہ 5 سال کی بچی تھی، اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ اچانک ماں کے جدا ہونے کا اسے بہت بڑا صدمہ تھا اور اسے سخت بخار ہو چکا تھا۔ احمد علی اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ماں کے بچھڑنے کا بچی کو بہت بڑا صدمہ ہوا ہے، اس بچی کو خود سے جدا مت کرنا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ احمد علی اپنی بچی کو واپس گھر لایا، اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی قبر پر جائے، لیکن بچی کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 4 دن بعد جب بچی کا بخار کم ہوا تب اس نے بچی کو سلایا اور اپنی بیوی کی قبر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جیسے ہی قبرستان پہنچا اور اپنی بیوی کی قبر کے قریب گیا تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ 2 کتے میری بیوی کی قبر کو پنجوں سے کھود رہے تھے۔ وہ جیسے ان کے قریب گیا تو وہ غصے سے گڑگڑانے لگا۔ اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ساتھ ایک پتھر کا ٹکڑا پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کر کتوں پر پھینکا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ گورکھن کے پاس گیا اور کہا کہ تم یہاں قبرستان کی رکھوالی کرتے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے قبرستان کے اندر کتے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر قبروں کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا کیجیے۔ گورکھن نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن میں نے بھی یہ معاملہ پہلی بار دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا تھا۔ یقین کریں مجھے یہاں 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن جب سے آپ کی بیوی کو یہاں دفنایا گیا ہے یہ کتے روزانہ آتے ہیں۔ میں ان کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کب تک؟ میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے جاؤں، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاؤں تو پیچھے سے یہ آ جاتے ہیں۔ میں خود ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے لحاظ سے اس مسئلہ کا ایک ہی حل ہے، یا تو ان کتوں کو کس طرح پکڑ کر اس علاقے سے دور کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کتوں کو مار دیا جائے۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ میں نے گورکھن کی جیب میں 100 روپے ڈالے اور اس کی منت کی کہ میری بیوی کی قبر کا خیال رکھا کیجیے۔ گورکھن نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ دوبارہ یہ ادھر نہ آئے۔ میں واپس گھر چلا گیا، لیکن مجھے مسلسل اپنی بیوی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کتے ایسا کیوں کرتے تھے، اور ایک فکر جو مجھے بار بار ستا رہی تھی وہ یہ تھی کہ بیوی کی قبر ابھی کچی تھی، میں نے ابھی اسے پکا بھی نہیں کروایا تھا۔ مجھے اس بات کا بڑا خدشہ تھا کہ کہیں وہ کتے میری بیوی کی لاش کو قبر سے نکال کر باہر نہ لے جائیں اور میری بیوی کی میت کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں 24 گھنٹے اس قبرستان پر موجود رہوں۔ میری چھوٹی سی بچی تھی، مجھے اس کی بھی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میری بچی ابھی تک اپنی ماں کو نہیں بھول پائی تھی۔ اکثر وہ رات اٹھ کر اپنی ماں کو پکارتی تھی، ماں کا نام لے کر ہی پانی مانگتی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک باپ ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی یہ پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اس کی ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ کافی دنوں بعد میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن پھر یہی سوچتا تھا کہ کہیں ایسی عورت نہ ملے جو میری بچی کو محبت دینے کے بجائے نفرت کرنا شروع کر دے اور اس کے لیے مشکلات بڑھ نہ جائیں۔ مجھے زمینوں پر کام کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور اس گرمی میں اپنی بچی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے کام کرنے والی کے ذمہ لگایا کہ وہ میری بچی کی دیکھ بھال کرے۔ یہ ہماری پڑوسن تھی اور غریب عورت تھی، شروع سے ہی یہ میری بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری بچی کا خیال رکھے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی، وہ واقعی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قبرستان کی طرف روانہ ہوا کہ بیوی کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں۔ میں جب تلاوت کرنے میں مصروف ہوا تو کتوں کی ہمت نہ ہوئی، لیکن دور دور سے وہ منڈلاتے رہے۔ گورکھن نے مجھے بتایا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن یہ کسی طرح باز نہیں آ رہے۔ صاحب آپ ایسا کریں کہ میرے علاوہ کوئی اور ملازم بھی ادھر قبر پر مامور کر لیں، کیونکہ میں اکیلا اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا۔ گورکھن کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں یہ بات افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ رات سونے سے پہلے میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی اچھائیاں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھیں۔ یہ دنیا کتنی عارضی مقام ہے، اس بات پر میں غور کر رہا تھا کہ کچھ دن کچھ سال پہلے جو لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اچانک وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ رات کو مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی ایک کمرے کے اندر بند ہے۔ یہ ایک ایسا کمرہ ہے جس کے تمام دروازے بند ہیں لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں۔ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا اور اپنی بیوی کے لیے پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ کمرے
کے اندر آگ لگی ہے۔ گو کہ آگ میری بیوی کے بدن پر نہیں لگی، لیکن اس کے علاوہ کمرے کی ساری دیواریں، چھت آگ کی خطرناک لپیٹ میں ہیں۔ میری بیوی مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن میں اس کی مدد نہیں کر پا رہا۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن نہ کھڑکی سے وہ باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی کھڑکی سے میں اندر داخل ہو سکتا ہوں۔ اس کے بعد بے چینی میں نے کھڑکی کے اندر جیسی ہاتھ ڈالا تو آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور اس نے میرے ہاتھ کو جلا ڈالا۔ اسی پریشانی میں میری آنکھ کھل گیا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو سر سے لے کر پاؤں تک مجھے پسینہ آ چکا تھا اور میں کانپ رہا تھا۔ مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہوئی تو میں نے فجر کی نماز ادا کی۔ سارا دن میں اسی خواب کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دل میں آیا کہ مولانا صاحب سے پوچھ لوں، لیکن پھر اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ مگر اگلی رات دوبارہ جب ایسا خواب آیا تو میں پریشان ہو گیا اور اس بار میں نے خواب کو مولانا صاحب کے سامنے تذکرہ کیا۔ میں نے مولانا صاحب کو بتایا کہ مولانا صاحب میری بیوی کو فوت ہوئے 1-2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب سے میری بیوی فوت ہوئی ہے تب سے اس کی قبر پر 2 کتے آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پیروں سے قبر کو کھودنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، لیکن سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب رات کو میں نے خواب دیکھا۔ مولانا صاحب پچھلے 2 راتوں سے مجھے خواب آ رہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیوی ایک کمرے میں بند ہے، کمرے کا کوئی دروازہ نہیں، کھڑکیوں سے مسلسل دھواں نکل رہا ہے اور کمرے کے اندر آگ لگی ہے۔ میری بیوی مدد کے لیے پکار رہی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ کمرے کا دروازہ نہیں تھا۔ مولانا صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو میاں، خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جبکہ ایک شیطان کی طرف سے۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم نے جو خواب دیکھا ہے پچھلے 2 راتوں سے مجھے یہ شیطانی وسوسہ معلوم ہوتا ہے۔ اور باقی رہی بات کتوں کی تو وہ جانور ہیں اور جانور کی عادت ہوتی ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تم سمجھ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی رہا تمہارا خواب تو میرے خیال میں یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے جو وہ تمہارے دل میں ڈال رہا ہے۔ ہاں البتہ تیسری بار اگر مسلسل تمہیں اس طرح کا خواب آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا مولانا صاحب میں اپنی بیوی کے قبر کو شے کر کے بیوی کی میت کو اپنے گھر کے قریب یا گھر کے احاطے کے اندر منتقل کر سکتا ہوں؟ تو اس پر مولانا صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ احمد علی، میں آپ کو ایک عقل مند شخص سمجھتا تھا، مگر آپ نے عجیب بات کی ہے، یہ میرے حساب سے بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ خواہ خواہ اپنی بیوی کو روح کو تکلیف دینے جا رہے ہیں۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی نیک تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، زندگی میں بھی کسی کو تکلیف نہ دی، نہ ہی کسی کا دل دکھایا۔ وہ تو ہر وقت فلاحی کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ محلے کے تمام بچوں نے اس سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے آج تک وہ دن یاد ہے جب ہمارے گھر میں آٹا صرف آج کے دن کا بچا تھا، جبکہ باہر فقیر کی صدا آئی تھی۔ فقیر کی صدا سن کر میری بیوی نے وہ آٹا اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ جا کر یہ فقیر کو دے دو، اور میں نے حیران کو نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ بیگم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ آٹا صرف آج کے دن کے لیے ہی ہے، اگر ہم یہ فقیر کو دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ میری بات سن کے میری بیوی نے کہا کہ میں جانتی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی فقیر ہمارے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ بچی کے لیے دودھ موجود ہے اور ہم دونوں ایک دن کا فاقہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بیوی کو یہ بات ٹال نہ سکا اور اس دن ہم دونوں میاں بیوی نے فاقہ کیا تھا۔ آج رات تیسری بار مجھے مسلسل اس طرح کا خواب آیا، کمرے میں بند میری بیوی چیخ رہی تھی جبکہ کمرہ کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ میں پریشانی کی حالت میں مولانا صاحب کے پاس گیا اور کہا، مولانا صاحب تیسری بار مجھے ایک ہی طرح کا خواب آ رہا ہے، میری مدد کیجیے، میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ مولانا صاحب نے میری پریشانی سنی اور اس کے بعد کہا کہ اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ قبر کو شے کر کے معلوم کریں کہ 3 بار ایک ہی جیسا خواب آنا کسی نہ کسی بات کی طرف اشارہ ضرور ہے۔ میں نے مولانا صاحب کو ساتھ لیا اور ساتھ ایک قبر کھودنے والا مزدور بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے آنے سے پہلے 2 کتے پہلے سے ایک قبر کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر ان کو مارنا چاہا تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ خود چلے جائیں گے، مارنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ کتے ہم سے الگ ہو گئے۔ ہم نے مزدور سے کہا کہ قبر کا وہ حصہ جس کو کتے کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ یہیں سے کھودنے کا آغاز کیجیے۔ مزدور نے میری اور مولانا صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے قبر کے اس مخصوص حصے کو کھودنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے قبر کو کھود رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بس میرے دل میں کسی طرح یہ بات تھی کہ اللہ نہ کرے کہ کسی طرح میری بیوی کو کسی قسم کا عذاب نہ ہو رہا ہو۔ تقریباً 2 فٹ قبر کھودنے کے بعد مزدور رک گیا۔ مولانا صاحب نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مولانا صاحب نے مجھے بھی آگے آنے کا اشارہ کیا تو میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں نہیں جانتا
چھوڑتا تھا، زندہ تو زندہ انسان مردوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ قبر کے درمیان میں ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی جو کہ کپڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس گڑیا میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور گڑیا پر کسی کا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کام کرنے والے کا مقصد کیا ہے، لیکن مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ کسی کالے جادو کرنے والے نے یہ سب کیا ہے۔ کالا علم صرف اور صرف کسی کو تباہ اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے لوگ قبروں کے اندر اس طرح کے پتلے چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی تو اس کے بعد پولیس والوں نے قبرستان میں CCTV کیمرے لگا دیے، اور پھر جب ایک انسان کی وفات ہوئی تو اس رات وہ پکڑے گئے کیونکہ وہ نئی قبر میں یہی معاملہ کرنے دوبارہ آئے تھے۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ کالے علم میں یہ اسٹیپ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی نئی قبر میں پتلا دفن کرنے کے بعد ہمارے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھانے دار نے ہمیں تسلی دی کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہی مجرم تھے جو بار بار قبروں کی بے حرمتی کر رہے تھے اور کھود کر اس میں خون سے بھرے ہوئے پتلے دفن کر رہے تھے۔ میری بیٹی کی خدمت پر جو بوڑھی عورت مامور تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی ایسی بات سنی ہے کہ لوگ قبروں کے اندر پہلے پتلے دفن کرتے تھے؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور ہمارا عمل تو مسلمانوں والا بالکل نہیں؟ میری بات سن کر ماں جی نے کہا کہ بیٹا اگر سچ پوچھتے ہو تو میں نے بھی یہ صرف باتیں سنی تھی، مگر آج پہلی بار اپنے محلے میں یہ دیکھ لیا کہ ہمارے قبرستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ دراصل لوگوں کا ایمان اس قدر گر چکا ہے، اس لیے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا تھا کہ اگر کتے مجھے اشارہ نہ دیتے اور قبر کے اس حصے کو کھودنے کی طرف میل نہ کرتے تو شاید پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے اس منظر کو بھلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میں اس بھیانک منظر کو بھلا نہ پایا۔ بیوی کی قبر کھودنے کے بعد میرے اندر بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں دوبارہ امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے جب مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھا تو باقی نمازیوں سے اٹھ کر میری طرف آئے، مجھے مسجد کے کونے میں لے گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ امام صاحب جب سے میں نے یہ منظر دیکھا ہے میں بھلا نہیں پا رہا، مجھے بار بار اس بات کا وہم ہو رہا ہے کہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، ان حرکتوں کی وجہ سے میری بیوی کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہی باتیں مجھے ستا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ ہمیں قبروں کی نگرانی روز کرنی چاہیے۔ امام صاحب نے جب میری بات سنی تو کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور قبروں کی بہترین نگرانی یہی ہے کہ جمعے کے روز جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مولانا صاحب مجھے بتانے لگے کہ ہمارے عقلوں کو زنگ لگ چکا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ کالا جادو اسلام میں حرام ہے اور یہ شرک ہے، اور شرک کی معافی ہرگز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مگر میں نے مولانا صاحب کو یہی کہا کہ آج کل کالے جادو کا استعمال تقریباً چھوٹے بڑے ہر گھر میں ہو رہا ہے، وہ یہ بات ہرگز نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ مردے کی روح کو کتنی تکلیف دے رہی ہے، اور جس پر کالا علم کیا جاتا ہے اس کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ شاید ان دو کتوں نے ان لوگوں کو تعویذ کھود کر رکھتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا وہ بار بار بھونک کر تجھے اشارہ دے رہے تھے، لیکن شاید کئی ایسے قبریں موجود ہیں جن میں لوگ اس طرح کے تعویذ دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور مالکان کو پتہ تک نہیں چلتا، اور کیا پتہ ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے مردوں کی روح بے چینی کا شکار رہتی ہے۔ انسان اس طرح کی چیزوں کا شکار تب ہی ہوتا ہے جب دین سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ختم ہو جاتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان خسارہ حاصل کرتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دین سے دوری انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب اس شخص کا مقدر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔